رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث، بظاہر تو چند ہی الفاظ ہیں، اس کو ون لائنر حدیث بھی کہا جا سکتا ہے، ایک ہی لائن کے اندر، ایک ہی سطر کے اندر یہ حدیث ہے، مگر کیا شاندار انعام، کیا شاندار بشارت ہے۔ سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ بیٹے اسلامی بھائیو، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، ذرا سمجھیے گا۔ یعنی سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب کس دن؟ جس دن دنیا کا، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، ڈے آف ججمنٹ کہا گیا، جسے یوم الدین کہا گیا، یوم جزا کہا گیا، قیامت کا دن، حساب کا دن کہا گیا، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ القارعۃ مل قارعہ، قرآن کہتا ہے القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے قارعہ۔ کئی مقامات پر ہمیں آخرت کے دن کی یاد دلائی گئی۔ اس دن مشکلیں کتنی ہوں گی، کبھی سوچا؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی شہرائے آفاق تصنیف بہار شریعت میں حصہ اول میں جو قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ یہ زمین پتھر کی زمین ہے نا، پتھر دیر سے گرم ہوتا ہے، تانبا فوراً گرم ہو جاتا ہے۔ زمین تانبے کی، کاپر کی زمین ہوگی، چپل پیر میں نہیں ہوں گے، انسان برہنہ بدن، ننگے پیر زمین پر کھڑا رہے گا۔ پسینہ کتنا نکلے گا؟ آج پسینے سے تر بتر ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو۔ قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے کہ کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، اور گناہ گار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، زبانیں باہر آ گئی ہوں گی، اور جتنا بھی پانی پی لے انسان کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی گرمی ہوگی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کنڈیشن میں جب بندہ گرمی میں ہو، پسینے میں ہو، پیاسا ہو، یہی مصیبت بڑی ہے۔ مگر صرف یہی پریشانی نہیں ہونی، اب سوال و جواب کا معاملہ ہوگا۔ آج بھی دنیا میں آپ جب کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں، گھر والے یا آفس والے یا دوست سوال شروع کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے سانس لینے دو، میں بہت گرمی سے آیا ہوں، ابھی تھکا ہوا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات، تھوڑا سانس لینے دو، تھوڑا فریش ہونے دو۔ ایسا ہی ہے نا، جب سر میں درد ہو، گرمی کا عالم ہو، فرسٹریٹ ہو انسان، تو بات سمجھ نہیں آتی۔ بتائیے اس وقت جب بندہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، گویا جل رہا ہوگا اس کا بدن، بھڑک رہے ہوں گے بدن۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، وہ دن بدن بھڑک رہے ہوں گے، ایسی آگ جیسی گرمی۔ اس میں سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، کوسچنز ہوں گے، ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، پوری زندگی کے لیے سوال ہوگا۔ نامہ اعمال دیے جائیں گے، خوش نصیبوں کے تو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، بد نصیبوں کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سوچئے کتنی مشکلیں۔ اچھا، اب بھی ختم نہیں ہوا مشکلوں کا معاملہ۔ پھر جناب پل صراط سے گزارا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ کیسے گزریں گے؟ گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی۔ تصور بھی کرنے تو تصور نہیں بنتا
کہ یہ کیسا میدان ہوگا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے. عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں. مگر محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سارے ہوں گے, اربوں خربوں کا مجمع ہوگا. کیسے حساب لیا جائے گا, کیسے پل صراط سے گزارا جائے گا. اسی میدان میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. کیسے خوش نصیب ہوں گے. اب ذرا غور کیجئے, 1 2 3 4 نہیں, صدر الشریعہ کہتے ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے, ایک کے بعد ایک. کہیں تو میزان لگا ہوا ہوگا. آج ترازو دیکھے ہوں گے آپ نے, سامان تولے جاتے ہیں, بٹا ایک میں رکھا جاتا ہے, سامان دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے. قیامت کے دن نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی, گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. کبھی سوچا کہ میرے گناہوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا؟ آج گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. روز گناہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. ارے کب نیکیاں کروں گا؟ کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن بھی بڑھے. اس تمام سینیریو کے اندر, ایسے منظر کے اندر ذرا غور کیجئے کہ اب کون بچائے گا, کون سنبھالے گا, کس کی شفاعت چلے گی, کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ ارے سارا جہان جائے گا حضرت آدم کے پاس, مل کر لوگ جائیں گے کہ حضور آپ ابو البشر ہیں, آپ ہماری مدد کیجئے. فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا. یہ محشر گھومتا ہوا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس, کبھی حضرت موسیٰ کے پاس, کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس, مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے, اہل محشر کہیں گے حضور آپ ہی بتائیں جائیں تو کہاں جائیں, اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے, آج ایک ہی ہستی ہے جس کے در پر جاؤ گے تو تمہارا کام بن جانا ہے, کوئی اور نہیں, نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, ان کے پاس چلے جاؤ. اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے پریشان حالی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گا. آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, اے میرے غلاموں آ جاؤ, میں آج اس دن کے لیے ہوں. امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ارے میرے آقا کے لیے یہ خلق پھرتے پھرتے جب نبی پاک کے پاس پہنچیں گے تو آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری, حالانکہ اور نبی یہ کہتے آئے ہوں گے, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. ارے یقیناً بہت ساری مشکلیں ہیں محشر میں, واقعی بڑی پریشانیاں ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں جو نہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں, نہ گنی جا سکتی ہیں, نہ سوچی سمجھی جا سکتی ہیں. مگر ایک غلام کو یہ تسلی ہے, ایک غلام کو یہ ڈھارس ہے, ہاں ایک ہستی ہے قیامت کے دن جس کی چلنی ہے, جس نے بچانا ہے, جس نے غلاموں کو پہچان کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے. میرے امام جبھی تو لکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے, اب بنائی ہے, اب کام ہو جانا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ذرا اس حدیث کا لطف دیکھیے گا. یہ سارا منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے, انعام کتنا بڑا ہے. آقا فرماتے قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اے غلاموں ذرا سوچو, اگر قیامت کے دن آقا ہی کے ہم قریب پہنچ گئے, ٹھیک ہے جتنی بھی گرمی ہو, میرے آقا کا لواء الحمد بھی تو ہوگا نا, آقا کا پرچم بھی تو ہوگا نا, اس کا سایہ بھی تو ہوگا نا. ارے آقا کے پرچم تلے جمع ہو گئے تو پھر گرمی کیسے لگنی ہے, بہت پیاس لگ رہی ہوگی.
مگر میرے آقا اسی میدان میں جام کوثر کے جام بھی تو تقسیم کریں گے نا، آب کوثر کے جام بھی تو تقسیم کر رہے ہوں گے۔ وہ کیسا شربت ہے؟ شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا، وہ شربت جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگنی۔ آقا کے قریب ہوں گے جبھی ملنا ہے نا۔ ٹھیک ہے پل صراط بڑا مشکل پل ہے، ویری ڈیفیکلٹ، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر جو نبی پاک کے قریب ہوگا تو آقا نے تو اسے خیریت سے ہی گزار دینا ہے نا۔ رب سلم امتی کی صدائیں ہوں گی، میرے امام سے پوچھو، ان کا نبی پاک پر بھروسہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ گھبرا کر گزریں گے، کوئی لرزتے ہوئے گزرے گا، کوئی ڈرتے ہوئے گزرے گا، مگر میرے رضا کا یقین دیکھو، ان کی محبت کی معراج دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے ہوئے خوشی میں گزرا جاتا ہے، ٹینشن میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کی صدائیں ہوں گی تو پھر ٹینشن نہیں ہونی انشاءاللہ۔ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر؟ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر؟ ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، جن کا درود پڑھتے رہے، جن کی ثنا خوانی کرتے رہے وہ بھی تو ہوں گے نا، پھر انہوں نے ہی بچانا ہے۔ ایک اور شاعر کا یقین دیکھو، لکھتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ میں گناہگار، میرے پاس کچھ نہیں، گناہوں سے بھرا نامہ اعمال ہے، معلوم ہے کہ سیاہ کر دیا ہے نامہ اعمال، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میزان لگا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انصاف ہوا تو پھنس جاؤں گا۔ ایک ہی ڈھارس ہے، ایک ہی امید ہے کہ جس آقا کا امتی ہوں وہ بڑے کریم ہیں، اور انہی کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ بس وہی بھروسہ، وہی ڈھارس نبی پاک سے، وہی محبت دلاسا دلاتی ہے۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ۔ بڑی امید ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس محشر کے دن، اس پریشانی کے دن اگر چاہتے ہو کہ آقا کی رحمت، نبی پاک کی کرم نوازی ہو جائے تو قرب مصطفیٰ حاصل کر لو، اور اس کا فارمولہ میرے آقا نے خود ہی دے دیا ہے۔ پھر حدیث سناتا ہوں، اب اس حدیث کا انعام سمجھیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ سوچو یہ انعام چھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے سنا نا محشر میں پل صراط، پیاس، میزان عمل، میرے رضا بتاتے ہیں آقا کیسے کام آئیں گے۔ دیکھو ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی مدد نہیں کرے گا، کون ہے جو مدد کرے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ پیاس لگے گی نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ نامہ اعمال کھلیں گے، پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا؟ سنو، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ پل صراط سے گزرنا ہے نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ارے کتنی خوشخبریاں دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو دامن تھام لو، نبی پاک پر درود اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اے فضول باتیں کرنے والو، اے سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے والو، اے بری باتیں کرنے والو، اے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے والو، ہنسی مذاق اور فضول گفتگو میں اپنی زندگی کے حسین لمحات ضائع کرنے والو، نہیں نہیں، یہ زبان اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے،
جس سے وقت ضائع کیا جائے. اللہ کا ذکر کرو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھو. اور یہ زبان اگر ذکر و درود میں تر رہی تو پھر دیکھنا محشر کے دن کتنی برکتیں ملنی ہیں, کتنے انعامات ملنے ہیں. پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات ہمیں بتائی ہے کہ دل کیوں دیا رب نے, یہ دل بنایا کیوں, یہ آنکھیں بنائی کیوں, یہ زبان بنائی کیوں, یہ فضول کاموں کے لیے نہیں, یہ برے کاموں کے لیے نہیں. وہ شاعر لکھتے ہیں, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. کم از کم ایٹ لیسٹ ایک نیت تو آج سارے کر لیں کہ 313 بار روزانہ ضرور درود پڑھیں گے. علماء فرماتے ہیں جو کم از کم 313 بار درود پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ 313 بار درود پاک میں یقین کریں وقت نہیں لگتا, لگتے زیادہ ہیں. پڑھنا شروع کریں تو منٹوں میں ہو جاتا ہے. اور اگر تسبیح ہاتھ میں ہونا, سبحان اللہ, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے, جس کے